اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن 9 محرم ہے اور کل عاشورہ ہے، کل 10 محرم ہے۔ یہ انتہائی محترم ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے یہ واقعہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، یہ 10 محرم کو بڑے بڑے واقعات ہوئے اور اس کی فضیلت بہت ہے۔ عاشورہ کی 10 محرم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، آپ کی جو ملاقات ہوئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل کو جو پناہ ملی اور جو ان کو فرعون سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں سے نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کے جو واقعات ہیں وہ عاشورہ کے دن ہوئے، اور اس کی فضیلت جو بڑھ جاتی ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی شہادت 10 محرم کو تقریباً آپ کا پورا خاندان، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے جو بیٹے تھے، وہ اس دن کربلا کے اندر شہادت میں پیش تھے، اور ان میں آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اس میں آپ کے ساتھ شامل تھے، صف اول تھے، اور آپ کے دوست، آپ کے عزیز و اقارب، یہ سب اس میں ہماری آپ کے حضرت عباس آپ کے ساتھ شامل تھے، اور حضرت زہیر آپ کے ساتھ شامل تھے، حضرت عبید شامل تھے۔ یہ پورا ایک لشکر تھا جو اللہ کی رضا کے لیے وہ جا رہے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ شہادت کربلا کا فلسفہ کیا ہے، محرم کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ اصل ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنے والے ہم بن جائیں، اللہ کے احکامات کے پابند بن کے چلنے والے بن جائیں۔ ہمیں یہ اصل درس دیتا ہے محرم۔ محرم ہے کیا؟ محرم کے پیچھے کیا داستان ہے؟ داستان کربلا کیا ہمیں پیغام دیتا ہے؟ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہر خواہش کو اللہ کے آگے سجدہ، اپنے سر کو تسلیم کرو، بس ہم نے اللہ کی ماننی ہے۔ حضرت امام حسین نے اس بات کو تسلیم کرایا اور قیامت تک آنے والے انسان کو یہ بات بتا دی کہ اللہ کے حکم کے آگے اور اللہ کی رضا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ اس کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ اتنا لاڈ و پیار کیا گیا، ان کے ساتھ اتنا محبت کی گئی، آپ ہاتھ اٹھاتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، دونوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور اللہ سے مانگتے، اے اللہ ان کی دنیا بھلی کر دے، ان کی دنیا اچھی کر دے۔ لیکن انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی، اور انہوں نے اللہ کی رضا اور تسلیم کے آگے اپنی اللہ کی رضا کو تو آگے رکھا، اور اپنی اولاد کو ذبح کروا دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، اور آپ اسی زہر میں تڑپ کے شہید ہو گئے۔
اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم پیروی کرنے والے بن جائیں. انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، ہمیں یہ سبق ملے، پتہ چلے کہ وہ کتنے بڑے سخی تھے دونوں بھائی حضرت حسن اور حسین، اتنے بڑے سخی تھے، ایسی سخاوت تھی، اتنی بکریاں جو ہے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتے تھے اور باغات خرچ کر دیتے تھے، اور جو ہے وہ لوگ غریبوں میں مال تقسیم کر دیتے تھے، ایسی ان کی سخاوت تھی. آج ہم سخاوت میں کہاں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور دوسرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے تھے، ان کی داڑھی کیسی تھی، ان کا عمامہ کیسا تھا، ان کا کرتا کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، یہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والے ہم بن جائیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور میرے بھائی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل عاشورہ ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے. آج کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 11 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. پہلے یہ روزہ فرض تھا، پھر جب روزہ رمضان کے فرض ہوئے تو اس کے بعد یہ سنت بن گیا، پھر مستحب بن گیا. کیونکہ یہودی بھی اس کا روزہ رکھتے تھے. وہ آپ کو میں نے بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا یہودی اور نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشابہت اختیار نہیں کرنی، ہم نے کسی کی نقل نہیں کرنی. تو اس میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم 10 9 کا اور 11 کا روزہ ساتھ ملا کے رکھیں گے. تو اس لیے کوئی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے. اس کی فضیلت ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور جو ہے اسی طریقے سے عاشورہ کے دن رزق کی فراوانی کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کو کھلانا پلانا چاہیے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے. اور روزہ رکھ کے اس کا ایصال ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شہدائے کربلا کو اس کا ایصال ثواب ان کو پہنچا دیں. یہ ہم اس پہ عمل کریں اور اس کی کوشش کریں. اور ان کا جو حضرت امام حسن، جو ان کا صبر تھا، ان کی جو تحمل تھا، ان کی جو برداشت تھی، جو حضرت امام حسین کا تحمل تھا، صبر تھا، برداشت تھا، اس سے ہم کو سیکھے زندگی. یہ ہے اصل کربلا، اصل محرم کا فلسفہ. ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اور روز محشر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور شہدائے کربلا کے ساتھ اس دن ہم کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ اس دن کھڑے ہوں. اور جو شہدائے کربلا میں جو آپ کے ساتھ شامل تھے، اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھنا پڑے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھنا پڑے گا. یہ محرم کا جو سال شروع ہوتا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا. اور وہ ابو لولو فیروز نے جو ہے وہ آپ کو خنجر مارا نماز پڑھتے ہوئے اور آپ شہید ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا تو محرم ہوتا ہی جو ہے وہ اسی شہادت سے شروع ہوتا ہے. اور یہ اس بڑا کا پیغام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. میرے بھائیوں، ہمیں سیکھنا چاہیے زندگی میں اعتدال کس طرح